مامور کو بھیجا کہ وہ قصاب پورے شہر میں ایک ہی ہے، جاؤ اس سے کہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور ہم تمہیں قتل کر کے تمہارا خون لے جانا چاہتے ہیں۔ کہا میرا خون چاہیے، فرق نہیں، چاہے تم اپنا خون دو، چاہے اپنی بیوی کا خون دو، چاہے اپنے بچوں کا خون دو، جو علی کو چاہتے ہیں، علی کے چاہنے والے، ان کا خون چاہیے۔ اس نے معذرت ہاتھ دست ادب جوڑ کر کہا میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، لہٰذا میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، انہیں قتل کر دو، ان کا خون لے کر چلے جاؤ۔ باپ ہے عزیزان گرامی، معمولی بات نہیں ہے۔ بچوں کو بلایا، بچے نہیں جانتے ہیں کیا ہے، اور اس مامور کے حوالے کیا۔ اس نے باپ کے سامنے دونوں کی گردن کاٹی اور فوراً گلے کے اوپر اس نے وہ ظرف رکھا، بھرا اور کہا ہمیں جنازہ نہیں چاہیے، تم اسے لے جاؤ دفن کر دو، ہمیں خون چاہیے۔ خون لے کر چلا گیا۔ اب یہ گھبرایا، اس نے فوراً چپکے سے دونوں بچوں کے جنازے کو لا کر کونے میں، بیوی کو بھی نہیں بتایا، کونے میں رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے کہنے لگے پہلے کھانا ہو جائے، جب یہ مہمان چلے جائیں تب بیوی سے کہوں گا اور اس کے بعد ان کے دفن و کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ صبر دیکھیے عزیزان گرامی، ماجرا یہ ہے، امام فرماتے ہیں تیرے 2 بچے تھے جو یہاں آئے تھے، ان کو بھی بلا لو، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی کھانا کھا لو۔ تھوڑی دیر اس نے بیچارے نے پس و پیش کیا بتانے میں۔ امام اصرار کرتے ہیں ہماری جانیں قربان ہو مولا پر۔ امام جان رہے ہیں کہ کیا حادثہ میرے چاہنے والے کے ساتھ ہوا۔ اصرار کیا، نہیں جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب یہ کہہ دیا تو وہ مجبور ہوا اور اس نے دست ادب جوڑ کر کہا کہ حضور میں کیسے بچوں کو اس دسترخوان پہ لا سکتا ہوں، وہ میرے مولا کے نام پر قربان ہو گئے۔ یہاں کا بادشاہ دشمن اہل بیت ہے، دشمن علی ہے، اس نے دونوں بچوں کو قتل کروا دیا ہے اور دونوں بچوں کے جنازے یہاں رکھے ہوئے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آئے دسترخوان پر بیٹھے۔ میرے مولا نے فرمایا کہاں ہیں وہ جنازے؟ قصاب کو نہیں معلوم، کہا حضور وہ جنازے رکھے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا لیں، تناول فرما لیں، اس کے بعد کہ نہیں جنازوں کو لے کر آؤ میرے سامنے۔ جنازے لائے گئے، کہا سروں کو لے کر آؤ۔ امام نے اسی قصاب کے سامنے عزیزان گرامی بچوں کے تن سے ان کے سر کو متصل کیا رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ کیوں پڑھی نماز؟ میرے مولا تو یوں حکم دے دیتے زندہ ہو جائے، لیکن مولا یہ جانتے ہیں اگر میں نے نماز نہ پڑھی اور حکم دے دیا بچے زندہ ہو گئے تو یہ قصاب بھی مشیریوں کی طرح مجھے خدا کہہ دے گا، لہذا پہلے عبادت خدا کر کے بتاتا ہوں کہ میں بندہ خدا ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس کے بعد میرے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، قم باذن اللہ، نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اللہ کے اذن سے اے بچوں کھڑے ہو جاؤ۔ قصاب یہ ماجرا دیکھ کر متحیر، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کون آیا ہے، وہ اب بھی نہیں جانتا کون ہے، لیکن از قضا جب بچے زندہ ہوئے تو دونوں بچے دامن کو جھاڑتے ہوئے میرے مولا کے سامنے جھکے اور جھک کر دونوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب بچوں کی زبان پر علی
یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میرے چاہنے والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے زندہ ہو گئے، کھانا کھایا، بچوں نے بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد کہا اچھا میرے محب میرے چاہنے والے اجازت دو، شاید میرے ساتھی کو کوئی کام ہو، ہم جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ بچے گلی کوچوں میں جائیں گے کھیلنے کے لیے تو دشمن مخبری کرے گا اور جا کر بادشاہ سے کہے گا کہ شاید تمہارا وہ مامور جس کو تم نے بھیجا تھا وہ نہ معلوم کس جانور کا خون تمہارے پاس لے کر آیا، وہ بچے تو زندہ ہیں اور اس کی بات کو کوئی نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ ہم نے تو قتل کر دیا تھا، لیکن جب بچوں کو زندہ دیکھے گا تو کہے گا کہ نہیں قتل نہیں کیے گئے ہیں، تو دوبارہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، نہ صرف بچوں کو بلکہ تمہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس صورت میں گھبرانا، یہ میرا وعدہ ہے، میرے مولا نے فرمایا، اگر وہ آ کر تم کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور تم سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے بچوں کو قتل کیا تھا، یہ بچے کیسے زندہ ہو گئے، تو تم صاف صاف کہہ دینا اس نے بچوں کو قتل کر دیا، میرے مولا نے زندہ کر دیا، کوئی مشکل نہیں تھی میرے مولا کے لیے، تو ان کو یقین نہیں آئے گا کہ اچھا یعنی تمہارے مولا میں اتنی طاقت ہے کہ جس کے سر کو ہم نے تن سے جدا کر دیا انہوں نے منٹوں میں پھر زندہ کر دیا، اب ہم بھرے دربار میں تمہارے تینوں کے سروں کو قلم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تمہارے مولا کیا کرتے ہیں۔ یہ میرے مولا پہلے کہہ چکے تھے وہ ایسا کرے گا، بس اس وقت میرے چاہنے والے جب یہ کہے صرف ایک مرتبہ میرا نام لے کر مدد کے لیے پکار دو، بقیہ پھر میں جانوں، اور وہی ہوا جو میرے مولا نے فرمایا تھا، سب کو پکڑ کے لے گئے اور اس نے اسے مجبور کیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بھرے دربار میں جلاد کو حکم دیا کہ ان کے سروں کو بھی جدا کر دو، ہم دیکھتے ہیں ان کے علی کون ہیں۔ بس جیسے ہی جلاد کو حکم دیا اس نے تلوار جب ہوا میں لہرائی، ان قریب تھا کہ تلوار چلے، چاہنے والے نے مولا کو دل سے پکارا، مولا اب مدد کا وقت ہے، اتنا لمحوں میں چشم زدن میں میرے مولا دربار میں پہنچے، اور پہنچ کر میرے مولا نے جب اپنی تلوار ہوا میں لہرائی تو چاروں طرف سے الامان الحمیم الامان الحفیظ کی آواز بلند شروع ہوئی۔ عزیزان گرامی، سب کے سب سمجھ گئے کہ واقعاً یہ کوئی نقلی واقعہ نہیں ہے۔ بڑھا آگے بادشاہ مولا کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ اے علی، میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا اور حکم دیتا ہوں کہ اس شہر میں جو رہتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ایمان لائے، اور جو انکار کرے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ عزیزان گرامی، چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیں تو پھر یقیناً مولا مدد کرے گا، یقین ہونا چاہیے۔ ابھی ہم اس منزل یقین میں نہیں ہیں، تذبذب ہے ہمارے یہاں، چلے تو جائیں گے، وہ ذرا سا پکڑ کے اگر معمول پکڑ کے لے گئے، ابھی کچھ نہیں، تھوڑی دیر وہ زندان میں یا جیل خانے میں یا تہہ خانے میں لے جائے کہ بھائی ابھی آپ کو قتل کرنا، جانے سے پہلے ہی روح ہماری فنا ہو جائے گی اور نہ معلوم ہماری زبان کے اوپر کیا کیا کلمات آ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایمان کی اس منزل پر ایمان پہنچ جاتا ہے، عشق کی یہ منزل ہوتی ہے، پھر انسان گھبراتا نہیں۔ یہی واقعہ کربلا میں بھی، شب عاشور مظلوم کربلا اپنے خیمے سے نکلے، نافع بن ہلال صحابی ہے، امام کو دیکھا کہ خیمے سے نکلے ہیں، ادھر لشکر یزید ہے، کئی ہزار کا لشکر، اور تنہا امام
تو آہستہ آہستہ امام نے منع کیا تھا کہ کوئی نہ نکلے، سب عبادت میں مشغول۔ امام جب نکلے تو آہٹ کا احساس ہوا، مڑ کے دیکھا کہ نافع ابن ہلال۔ نافع میں نے تو یہ کہا تھا کوئی باہر نہ نکلے، تم کیوں نکلے؟ بہت مختصر سی گفتگو۔ عزیزان گرامی، میرے مولا، ماحول پرآشوب ہے، دشمن حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ اس عالم میں تنہا نکلے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آقا کو تنہا ایسے جانے دیں؟ بہرحال پوری گفتگو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا جناب زینب کی گفتگو بھی ذاکر آزمانے کی بات میں وہاں کی گئی۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، عشق حقیقی جب کسی کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، کربلا والوں کے اندر یہ عشق حقیقی تھا۔ وہ اپنے مقام کو جنت میں دیکھ رہے تھے، لہذا وہاں تزلزل قدموں میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ عزیزان گرامی، امام نے رات کی تاریکی سب کو جمع کیا، آج ہی کی شب عزادار بیعت کے سلسلے میں گفتگو کی، حجت تمام کی، اور کہا کہ تمہاری گردنوں سے میں اپنی بیعت کو اٹھا لوں، سب کو اختیار، چلے جاؤ۔ امام کہتے رہے ٹس سے مسئلہ، چونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب کربلا سے چلے تھے تو کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ، اور آہستہ 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 آج شب عاشور تک 100 یا 100 سے زیادہ افراد رہ گئے، اس کے بعد اور بھی گھٹ گئے، اس گفتگو کے بعد کچھ اور بھی چلے گئے۔ تو گویا یہ تو وہ نکھرے ہوئے افراد تھے، خالص سونا تھا۔ بھٹی میں آپ دیکھتے ہیں نا، جب وہ اس کو کرنے کے لیے، سیکل کرنے کے لیے جب جلائے جاتے ہیں نا، جتنے بھی مواد جو زائد ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اصل رہ جاتا ہے۔ حقیقی چاہنے والے رہ گئے تھے، کس مسئلے۔ امام نے جناب عباس کو حکم دیا کہ بھیا، شاید چونکہ یہ شمع روشن ہے، اس کی روشنی میں شاید بعض افراد کو شرم آ رہی ہو کہ امام کے سامنے کیسے اٹھ کر جائیں، لہٰذا اسے کل کر دو، خاموش کر دو، اندھیرے میں آدمی آسانی سے چلا جائے۔ شمع کو کل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے فرمایا، اب اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم جا سکتے ہو، نہ تم مجھے دیکھ رہے ہو نہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جس کو جانا ہو، اور تمہاری گردنوں سے میں نے بیعت اٹھا لی، کوئی بیعت تمہارے پاس۔ لیکن دیکھا کہ ٹس سے مسئلہ کوئی ہل نہیں رہا۔ میرے امام نے ایک جملہ اضافہ کیا، اچھا اگر یوں جاتے ہوئے تمہیں شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے تو میں تمہارے ذمے کچھ چیزوں کو ڈالے دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے مخدرات عصمت ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہر ایک تم میں سے ان بچوں کو لے کر اسی بہانے یہاں سے چلے جاؤ، انہیں مدینے تاکہ چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ لشکر شام میرے خون کا پیاسا ہے، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن کوئی نہیں، حتیٰ کہ جناب عباس نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے آقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نرغہ آدھا میں اپنے آقا کو یک و تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ حتیٰ بعض اصحاب کی طرف سے آواز بلند ہوتی ہے، اور اس دعوے کو جو انہوں نے شب عاشور کیا تھا، عاشور کے دن ثابت بھی کر دیا، ثابت بھی کیا۔ شب عاشور کیا کہہ رہے تھے؟ مولا ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں، اگر خدا ہمیں 70 مرتبہ زندگی دے، 70 مرتبہ آپ کے اوپر قربان ہونا پڑے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ شب عاشور وعدہ کیا تھا چاہنے والوں نے، اور روز عاشور
آپ کو معلوم ہے کہ جب سب قتل ہو گئے، جب سب شہید ہو گئے، میرا حسین یہ کو تنہا رہ گیا۔ جب یہ کو تنہا حسین رہ گئے، ایک مرتبہ حسین نے اپنے آوان و انصار کی طرف رخ کیا اور آواز دی، جناب عباس کی طرف رخ کیا، علی اکبر کو پکارا، قاسم کو پکارا، اور محمد کو پکارا، حبیب بن مظاہر کو پکارا، مسلم بن اوسجا کو پکارا، اور اس کے بعد کہا اے میرے چاہنے والوں، حسین تمہیں پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے ہو، ہماری جانیں قربان ہو ان اصحاب کے اوپر، حسین کے چاہنے والوں کے اوپر۔ شب عاشور کہا تھا کہ اگر 70 مرتبہ ہمیں موت آ جائے تو ہم 70 مرتبہ پھر آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد، اور جسم کے اوپر سر نہیں ہے، سر قلم کر لیے گئے ہیں، لیکن کٹی ہوئی گردنوں سے ایک مرتبہ آواز آتی ہے، اے آقا اگر ہمیں پھر سے زندہ کر دیا جائے تو ہم آپ کے اوپر پھر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ثبوت دیا، اجرکم علی اللہ، اللہ نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ مظلوم کربلا تنہا ہے، اکیلے ہیں، اور غربت کا یہ عالم ہے۔ ایک جملے کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ غربت حسین کو سمجھنا ہو تو ان جملات کی طرف توجہ کریں۔ حسین کتنے غریب تھے، حسین کتنے کو تنہا رہ گئے تھے۔ اس کے بعد حسین نے جناب عباس کی طرف اشارہ کیا اور کہا بھئی عباس اٹھو، تم نے اپنے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی، ذرا اٹھو، حسین کیسے لڑے گا ذرا دیکھو، حسین کی جنگ دیکھو، اے علی اکبر اٹھو، باپ کی جنگ دیکھو، اے قاسم ابن حسن اٹھو، چچا کی جنگ دیکھو۔ حسین نے ہر ایک کو آواز دی، اٹھو، مجھ جیسے پیاسے کی جنگ دیکھو، تم نے حسین کی جنگ نہیں دیکھی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ حسین کی غربت کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب حسین حجت تمام کر چکے، اور اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ حسین کو خیال آیا تو ایک مرتبہ گئے، جناب علی اکبر کی لاش کے قریب گئے، اس لاش کو اٹھا کر ایک جگہ لیا ہے اور ادھر گئے، اور قریب میں جائے جناب قاسم کی لاش کے قریب گئے، اس کو بھی اٹھا کر، جناب قاسم کو بھی اٹھا کر لے آئے، جناب علی اکبر کی لاش کے قریب میرے مولا حسین نے ایک طرف قاسم کی لاش